آقا علیہ السلام جب حجامت کرواتے تو صحابہ کرام طواف جس طرح کوئی کعبے کا کرتا ہے جھرمٹ یطوف بہ کما یطوف بالکعبہ تو وہ اکٹھے جھرمٹ بنا لیتے اور بال لے لیتے ان سے، آقا علیہ السلام کے منہ مبارک لے کے عمر بھر سنبھال کے رکھتے منہ مبارک۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی میں سلوا رکھا تھا، اور جب کوئی جنگ چھڑ جاتی خالد بن ولید سیف اللہ جو کہلاتے ہیں ان کو سیف اللہ تلوار نے نہیں بنایا تھا، سیف اللہ تلوار نے نہیں بنایا تھا، نسبت یار نے بنایا تھا۔ وہ جو منہ مبارک رکھے تھے جب تک وہ ٹوپی سر پہ نہ کرتے جنگ لڑنے نہیں جاتے تھے۔ اور جنگ یرموک اس دوران ایک مرتبہ ابلہ، یہ جو ملک فتوحات شام میں ایک علاقہ آتا ہے، وہاں جنگ چھڑی، لاکھوں کی تعداد میں 4-4 لاکھ دشمن تھے، یہ 6-7 ہزار سے بھی لڑ جاتے تھے، 6-7 ہزار فوجی ان کے ساتھ، 4 لاکھ ان کے ساتھ، مگر اس کے حالات وہ جو پہلی بات بتائی ہے اس سے مختلف نہیں ہے۔ وہ لشکر کمے کے مقامی آبادیاں ان کی سپورٹ کرتی تھی، ان کی دعوت پر جاتے تھے، ان کی بیس ختم ہو جاتی تھی اور وہ فتوحات کرتے چلے جاتے تھے، ایک روب تھا، دبدبا تھا، وہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر اور فوجیں پیچھے سے بزرگ، یعنی وہ حالات اور تھے۔ مسیحیوں کے ساتھ جنگ تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور شکست ہونے لگی، قدم اکھڑ گئے، جنگ میں پاسا پلٹنے لگا۔ رات کا وقت تھا، آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کے صحابی کو خواب میں فرمایا کہ خالد بن ولید کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے ہیں اور شکست کے حالات ہو گئے۔ انہوں نے صبح اٹھ کے بیان کیا، پریشان ہوئے اور لشکر تیار کیا کہ فوری کمک لے کے پہنچیں۔ آپ کی اہلیہ حضرت خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ سن رہی تھی یہ بات جب صبح بیان کی۔ انہوں نے چپکے سے گھوڑا لیا اور سواری کر کے تو دوڑ گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کی زوجہ کو بیٹھے بیٹھائے کیا ہوا، دوڑ پڑی۔ اتنے میں صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح یا کوئی اور ذہن میں نہیں، وہ بھی لشکر لے کے پہنچ گئے مدد پہنچانے کے لیے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے اس مقام کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، گرد اڑا، وہ استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ جب دیکھا تو ان کے آگے لشکر والوں نے دیکھا کہ آگے ایک اور سوار گرد کے اندر تیز رفتار گھوڑے پر جا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا خدا جانے کوئی جاسوس آیا ہے جو ہمارے حالات کا پتہ کر کے یہ کیا ہے۔ وہ تیزی سے حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ تو ہمارا لشکر مدینہ پاک سے آیا ہے، یہ ایک کون ہے تیز گھوڑ سوار نقاب پوش۔ جب قریب آگے بڑھ کے آپ نے روکا گھوڑا، آپ نے نقاب پلٹا تو حضرت خالد بن ولید کی زوجہ تھی۔ آپ نے پوچھا آپ یہاں کس طرح؟ انہوں نے کہا آقا نے فرمایا کہ شکست ہونے والی ہے، قدم اکھڑ گئے ہیں، اور میں نے دائیں بائیں جب دیکھا کہ خالد بن ولید سیف اللہ کو شکست نہیں ہو سکتی، قدم کیوں اکھڑ گئے؟ میری اچانک نظر پڑی تو آپ کی ٹوپی پڑی ہوئی تھی، ٹوپی گھر بھول گئے تھے جس میں حضور کے منہ مبارک تھے۔ میں سمجھ گئی کہ آج ٹوپی سر پہ نہیں تو شکست ہوگی، میں تو ٹوپی لے کے آئی ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، ٹوپی لے کے سر پہ رکھی، فوجیوں کو کہا کہ دوبارہ پلٹو، جنگ لڑتے ہیں۔ دوبارہ جو حملہ کیا 4 لاکھ فوجیوں کا منہ پھیر دیا، فتح یار ہو گئے۔ فتوحات اس طرح ہوتی تھی، ان کی نسبت آقا کی بارگاہ میں ایسی تھی، قربانی ایسی تھی، عقیدہ ایسا تھا، حصول برکت ایسا تھا کہ پھر وہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھی۔